اسلام میں کسی کی عزت ہے تو مصطفیٰ کی عزت کے سطح میں، کسی کی عظمت ہے تو مصطفیٰ کی عظمت کے دفعے، کسی کا احترام ہے تو مصطفیٰ کے حوالے سے، اہل بیت کا احترام ہے تو مصطفیٰ کے اہل بیت، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کا احترام ہے تو مصطفیٰ کے صحابی، اس کی صحبت میں بیٹھنے والے، مکے و مدینے کے احترام ہے تو اس لیے کہ یہ وہ شہر ہیں کہ جن کی گلیوں میں میرے مصطفیٰ کے سانس مہکے ہیں، جس کی فضاؤں میں میرے مصطفیٰ نے لطفشائی کی ہے، مصطفیٰ کی وجہ سے۔ ذرا چپ۔ اور بیٹے سے مراد ہے آدم کے بیٹے، نو انسان۔ کچھ نے لکھا باپ سے مراد ہے ابراہیم، اور ولد سے مراد ہے ابراہیم کا بیٹا۔ کچھ نے لکھا کہ اس سے کوئی خاص باپ، خاص بیٹا مراد نہیں ہے۔ میں نے یہاں کے مدرسوں سے لے کے جامعہ ازہر تک صرف ایک کوشچن رکھا، میں نے یہ پوچھا کہ اگر یہ تیسری آیت سے پہلے دوسری آیت نہ ہوتی تو تم جو کہتے میں وہ مان لیتا۔ اس سے پہلے ہے دوسری آیت، دوسری آیت یہ کہہ رہی ہے کہ مصطفیٰ تیری وجہ سے یہ مکہ قسم کے قابل ہے۔ تو میں نے علماء سے، مفسرین سے کہا اس سے تو یہ ثابت ہوا کہ جب مکے کی عزت جو پہلی آیت میں ہے وہ مصطفیٰ کی نسبت سے ہے، تو یہاں بھی باپ وہ ہوگا جو مصطفیٰ کی نسبت سے ہو، اور بیٹا بھی وہ ہوگا جو مصطفیٰ کی نسبت سے ہو۔ تو والد و ولد، اور ہم باپ کی بھی قسم کھاتے ہیں اور بیٹے کی بھی قسم کھاتے ہیں محمد، اس لیے کہ باپ وہ ہے کہ جس نے بیٹے کو تیرے بستر پہ لٹایا۔ اس باپ کی قسم، اس ابو طالب کی قسم، اس عمران کی قسم، اس علی کے بابا کی قسم، اس سردار مکہ کی قسم، اس سید بطحہ کی قسم۔ دنیا کہتی ہے کہ ابو طالب نے مدد کی، نصرت کی، اور پھر ہجرت کا حکم آ گیا۔ اچھا، اگر مکے میں ابو طالب کے علاوہ کوئی زور والا تھا تو ہجرت کرتے محمد کو روک لیا ہوتا۔ ہم اس ابو طالب کی قسم کھاتے ہیں تو حیا نہیں آتی دنیا کو کہ جس کی قسم قرآن کھا رہا ہے، اس کے ایمان پہ دنیا کو شک ہے۔ یزید کے حمایتی کہتے ہیں کہ یزید کو برا نہ کہو، وہ مسلمان تو تھا۔ علی کے بابا کے بارے میں کہتے ہیں کہ علی کے بابا نے کلمہ نہیں پڑھا، کم سے کم 13 میں آئے ایمان معلوم ہو گیا۔ اگر یزید جیسے مسلمان ہوتے ہیں تو علی کا بابا ایسا مسلمان نہیں تھا۔ ایک جملے میں فیصلہ کر لیں، قرآن مجید کی ایک سورت کا کوئی ایک لفظ بھی بچ جائے قیامت تک محفوظ رہنے کے لیے قرآن، لیکن اگر تم سارا قرآن چھپانا بھی چاہو، ایک سورت کی ایک آیت کا ایک لفظ بھی بچے تو دروازہ شہر علم کا یمن تھا، اس ایک لفظ سے بھی ابو طالب کی شان ثابت کرتا ماشاءاللہ جی۔ کبھی ڈیوٹی لگائی علی کے بابا نے تو قرآن سے میں ابو طالب کو علیہ السلام ثابت کروں گا۔ موقع نہیں ہے، یہاں پہ وقت نہیں ہے، سورج چھپنے والا ہے، مجھے
سے پہلے بات کو مکمل کر دینا ہے، اذان کی آواز بلند ہونے سے پہلے بات کو مکمل ہو جانا ہے۔ قرآن سے علیہ السلام ثابت کروں گا۔ ابو طالب کو رضی اللہ کہنا بھی ابو طالب کی توہین ہے۔ اگر یہ بات کسی تک پہنچے، علی کے بابا کو رضی اللہ کہنا بھی توہین ہے ابو طالب کی۔ علی کو رضی اللہ کہنا، حسن و حسین کو رضی اللہ کہنا، یہ توہین ہے ان ہستیوں کی، اس لیے کہ رضی اللہ وہ ہیں جنہوں نے انہیں دیکھ کے کلمہ پڑھا۔ چلنا میں کوئی نہ گھبرائے، کوئی پریشان نہ ہو، مجھے چند لمحوں میں بات کو مکمل کرنا ہے۔ دنیا کرتی رہے جو کچھ کرنا چاہتی ہے، پشاور سے کراچی تک، خانپور میں جو ہوا اس کے لیے سندھی میں میرے بھائی نے قرارداد پیش کر دی ہے، تو میں اسی بات کی حمایت میں کہتا ہوں، یہ چیزیں نہ ہمیں کل روک سکی تھی نہ آج روک سکیں گی، اس لیے کہ یہ وہ اور ہیں کہ جنہیں خوف اس لیے آتا ہے کہ جن کو موت سے ڈر لگتا ہے، اور ہم اس علی کے ماننے والے ہیں جس نے کہا ابو طالب کے بیٹے کو کوئی پرواہ نہیں کہ وہ موت پہ جا پڑے یا موت اس میں۔ نہ کل کوئی روک سکا تھا، نہ آج کوئی روک سکے گا۔ بات تو مجھے اور کرنی تھی، آ گئی ہے درمیان میں تو سنتے چلو۔ کبھی سوچا ہے کہ دنیا تمہارے روزوں کے خلاف نہیں ہے، نمازوں کے خلاف نہیں ہے، مسجدوں کے خلاف نہیں ہے، چار دیواری میں بند ہو کر مجلس کرنے کے خلاف نہیں ہے، جلوسوں کے خلاف کیوں ہے، ماتم کے خلاف کیوں ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ بولو بولو بولو، کیوں خلاف ہے؟ اگر اختلاف کی بات ہے تو اختلاف تو وہاں بھی ہے۔ کیپٹل ٹاک میں پوری دنیا نے دیکھا، مجھے میں نے واضح طور پہ کہا تھا اختلاف سے اختلاف نہیں ہے، اختلاف طرز اختلاف سے ہے۔ ہم علی والے نہ کسی کو برا کہتے ہیں، نہ کسی کو ہم نے گالی دی ہے، نہ کسی کے احترام میں کوئی کمی کی ہے، ہم تو جو حق ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ ہم ہر ایک کی عزت کرتے ہیں، ہم ہر ایک کا احترام کرتے ہیں، ہم ہر ایک کا اکرام کرتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں جو ہے اسے وہ رہے گا۔ علیہ السلام کو علیہ السلام رہنے دو، رضی اللہ کو رضی اللہ رہنے دو۔ چلو پھر درمیان میں بات آ گئی ہے، ورنہ سوچ رہا تھا میں یہ بات مورو والوں سے بچا کے لے جاؤں، لیکن مورو والے ہو وہ ہتے چاہتے ہو۔ کل مجھے کہنے لگے وہاں پہ بنو عاقل کینٹ میں کرنل صاحب اور بریگیڈیئر صاحب، انہوں نے کہا کہ ہمارا دل کرتا ہے ہم آپ کو نچوڑ لیں۔ میں نے کہا جتنا نچوڑیں گے ادھر سے اور آتا ہوتی جائے گی، اس لیے کہ ہم نے بخیلوں کنجوسوں کو رہنما نہیں مانا ہے، کریموں سخیوں کو مانا ہے۔ کوئی کمی نہیں ہوگی۔ بس آخری دو پہلو یہ ماتا والی بات یاد رکھنا، وہ میں بیان کر دوں گا، لیکن درمیان میں یہ بات آ گئی ہے کہ ہم ہر ایک کی عزت کرتے ہیں عزت مصطفیٰ کے صدقے میں۔ ہم تو دنیا سے یہ پوچھتے ہیں کہ جس کی عزت کروانا چاہتے ہو پہلے یہ بتاؤ وہ مصطفیٰ کی کتنی عزت کرتا ہے۔ ہر ایک کی عزت کریں گے، لیکن پہلے یہ بتاؤ وہ مصطفیٰ
توہین نہ کرتا. مصطفیٰ کی توہین کرے، ہر ایک کی عزت کرتے ہیں، بس ہمیں یہ بتانا وہ مصطفیٰ کی عزت کتنی کرتا ہے. پھر کبھی آیا تو قرآن مجید سے عزت مصطفیٰ بتاؤں گا، پھر بتاؤں گا کہ جو عزت مصطفیٰ نہیں کرتا اس کی نمازیں بھی قبول نہیں ہے، اس کے روزے بھی قبول نہیں ہے. پھر کبھی بتاؤں گا. بس ہم یہ کہتے ہیں ہم ہر ایک کی عزت کرتے ہیں، ہر ایک کی عزت کرتے ہیں، لیکن ہمارا مطالبہ یہ ہے جو ہو اسے وہ رہنے دیا جائے. علیہ السلام کے ہر صحابی رضی اللہ تعالی عنہ یا صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے دل میں مقام ہے، ان کا احترام ہے، کرتے ہیں ہم. آج سنا ہماری محفلوں میں، اور اگر ہمیں کسی کا ڈر ہوتا تو ہم دعوت دے کے بلایا نہ کرتے. بلاتا وہی ہے جو کہتا ہے کہ ہم کسی کی برائی نہیں کرتے. کسی کو سیدھی بات بھی بری لگ جائے تو میں نے کیپٹل ٹاک میں یہ کہا تھا کہ سیدھی بات بھی کسی کو بری لگے. یہاں ڈاکٹر بیٹھے ہیں، سارے میڈیکل ڈاکٹرز ہیں، مجھے نہیں معلوم ان میں سائیکیٹرسٹ کون ہے، سائیکولوجسٹ کون ہے، نفسیات کا ماہر کون ہے. میں نے کہا جسے سیدھی بات بھی بری لگے تو اسے تو کسی نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے. شدید جی گلے سرکار، بندے کو اگر آپ مٹھائی دیں تو مٹھائی میٹھی ہوتی ہے نا، کتنی مہنگی ہو جائے چینی لیکن مٹھائی تو میٹھی ہو نہیں نا. برفی میں میٹھی ہوتی ہے، گلاب جامن میں میٹھے ہوتے ہیں، لیکن آج کل موسم بڑا خراب ہے، بندے نو ہو جائے بخار والے بندے نو تسی دیو برفی، وہ کہے گا کوڑی ہے، دیو گلاب جامن، وہ کہے گا کوڑا ہے. تو اصل میں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی غلط بات کرتے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ دنیا بخاری حالت میں ہے. اگر یہ بات پہنچی ہے، ہم تو دنیا سے یہی کہتے ہیں بخاری حالت سے نکل کے جب بھی صحیح مسلم بنو گے جو ہے اسے وہ رہنے دو، بتا نہیں دو وہ رہنے دو. تو آؤ ہم رسول سے ہی پوچھ لیتے ہیں کہ کس کو کس مقام پہ رکھا ہے.